ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کے خالق ہیں. اس کائنات کو سنبھالنا اور پالنا اللہ پاک نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. ہمارے ذمہ جو بات ہے وہ ہے خالصتاً اسی کی بندگی اور اسی کا ہو جانا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ بجگہ یہی سبق ہمیں یاد کرواتے رہتے ہیں، اور جس کسی نے یہ سبق یاد کر لیا اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. ورنہ تو پھر انسان جس دوڑ میں لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا، یہ انسان کی فطرت میں بات شامل ہے، لیکن انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ انسان جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں آئے گا معاملہ ٹھیک نہیں چلے گا. یہ تو خلاصہ ہے، لب لباب ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے مختلف انداز سارا قرآن مجید اس حوالے سے بھرا پڑا ہے. بس اوقات اللہ پاک ایک دو آیات کے اندر بہت ہی آسان انداز سے، بڑے قیمتی انداز سے اور سمجھانے والے انداز سے ارشاد فرماتے ہیں. مثلاً ہم پڑھتے ہیں سورۃ تکاثر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں تکاثر نے غافل ہی کر کے رکھ دیا، ہر وقت مال کی بہتات، عزت و جاہ اور دنیا کی آبرو اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آسائشیں، ہر وقت تم اسی کے ہو کے رہ گئے، اصل مقصد کو بلا دیا تو یہ چیز تو تمہیں لے ڈوبے گی۔ فرمایا یہ غفلت تمہاری کب تک چلے گی؟ یہ بطور انسان، جو انسان کی فطرت میں بات شامل ہے، اور انسان اگر محتاط نہیں ہوگا تو اپنے آپ کو لے ڈوبے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری غفلت کب تک چلے گی؟ حتی زرتم المقابر، مرتے دم تک تمہیں ہوش نہیں آئے گی، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ میں اتنی لمبی غفلت تو ٹھیک نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، تو یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ اگر ہم ان دو آیات کے اوپر توجہ کر لیں تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت یہ تو ایک بنیادی چیز ہے، اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، انشاءاللہ ہماری ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا ہم اپنے ہاتھوں سے پورا کریں گے، نہیں، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، اگر اس نے پیدا کیا ہے تو وہ پالنے والا بھی ہے، وہ اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد بھول جانے والا نہیں ہے۔ تو لہذا ساری باتوں کو ذہن نشین کر لیں کہ اس انداز کی غفلت کہ ہم اپنے مالک کو بھول ہی جائیں، اپنے جینے کا مقصد ہی ہمیں یاد نہ رہے، ہم اپنی آخرت سے بے خبر ہو جائیں، پھر نتیجہ یہی نکلنے والا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں بہت جلد پتہ چل جانے والا ہے۔ دو دفعہ ارشاد فرمایا کلا لو تعلمون علم یقین لترون الجحیم، اگر تم یقینی طور پہ اس بات کا علم حاصل کر لو تو ایک وقت آنے والا ہے تمہیں اس غفلت کی بنیاد پہ جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بہت قریب جہنم کے لے جا کر کے تمہیں عین الیقین بھی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک تمہیں جہنم کا ایندھن بنانے والے ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن اس وقت تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نعمتیں تو ہم نے آپ کو عنایت کی، تم ہماری نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے بس اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کے چکر میں رہے، نتیجہ دیکھ لو۔ یہ سب کچھ وہ ہے جو کل ہمارے سامنے آنے والا نہیں ہے، ابھی سے اگر ہم تھوڑا پڑھ کے دیکھیں اپنے مالک کے کلام کو، ہدایت کے سامان کو تھوڑا اپنے سامنے لائیں، نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن آخر کیا چیز ہے جو ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتی؟ ہم اس بات کی فکر کرتے نہیں ہیں۔ بھائی یہ سبق بھولنے والا تو نہیں ہے کہ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر یہ کیا ہے؟ اور زیادہ اور زیادہ، یہ کثرت کا طلب کرنا، زیادہ کی چاہت کرنا، اس چیز نے ہمیں غافل کر کے رکھ دیا، یہ غفلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز سے یہ باتیں سمجھاتے ہیں، بھلا تو ہمارا ہے، فائدہ تو ہمارا ہے۔ اگر آج یہ سمجھنے کا وقت ہے، سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، کامیابی ملے گی، نجات ملے گی، انعامات ملیں گے، اور یہ نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان نعمتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزاروں کو جن نعمتوں سے مالا مال کرنا ہے وہ تو کمال کی نعمتیں ہیں، وہ فروٹ ہوں، وہ رہائشیں ہوں، وہ پہننے کا سامان ہو، وہ انسان کی رہائش کے حوالے سے، اپنی صحت کی مناسبت سے، کسی بھی لحاظ سے سوچ لیں تو جنت کی زندگی کا یہ زندگی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار انہی الفاظ سے
ہمیں خبردار فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روگردانی کی، یہ بات تمہیں سمجھ نہ آئی اور تم اپنی مرضی کرتے رہے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کا ذمہ تو واضح پہنچانا ہے۔ ہمارا رسول تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہے، وہ تھانے دار نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے تمہیں سیدھی راہ کے اوپر چلائے۔ اس کا کام ہے رہنمائی فرمانا۔ بات مانو گے تو بھلا تمہارا ہے، نہیں مانو گے تو پھر ہمیں اس کا بدلہ لینا آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے روگردانی کی تو ہمارے رسول کا ذمہ واضح پہنچانا ہے۔ بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زبردست انداز ہے، یہ دھمکی آمیز انداز ہے۔ خبردار اپنے آپ کو ٹھیک کر لو ورنہ تم ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ اب اس کے بعد پیغام کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کسی اور کی تم اس انداز سے پوجا کر سکو، کسی اور کے اوپر بھروسہ کر سکو، کسی اور سے مانگ سکو، بغیر اسباب اور ذرائع اور وسائل کے اس لائق کوئی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، صرف وہ ایک ذات ہے اللہ۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والو بھروسہ صرف اسی پہ رکھنا، مانگنا ہے تو اسی سے، امید رکھنی ہے تو اسی سے، کچھ التجا دعا کرنی ہے تو اسی سے۔ سارے مسائل حل کرنے کے لحاظ سے اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس کا ترجمہ ہے صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو، ورنہ اس عبارت کی سیٹنگ اور طرح سے بنتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت حساس معاملہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے باقاعدہ سے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے اندر یہ چیزوں کا عارضی ہونا اور آخرت کی فکر دلانے کے حوالے سے بہت سارے ایسے ارشادات فرمائے۔ ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں خبردار فرماتے ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں اگر ہم بصیرت سے غور و فکر سے ان کے اوپر توجہ کریں تو ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہو سکتا ہے کہ بات بالکل ایسی ہے، سوچنے کی فرصت نہیں ہے، ہم ان لمحات کی طرف توجہ نہیں فرماتے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اگر ہم تھوڑا فکر کریں، اس بات پہ توجہ کریں تو بات سمجھنے کی ہے۔ اور یہ خطبہ جمعہ کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ انذار ہے، وعظ و نصیحت ہے، کسی بات کی کمی تو نہیں ہے ہمارے اندر، کوئی ایسی بات نہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، لہذا یہ خطبہ جمعہ کو ایک یاد دہانی ہے، ایک سمجھنے سمجھانے کا معاملہ ہے، اپنے آپ کو ریفریش کرنے والی بات ہے۔ ورنہ تو یہ اللہ پاک کا قرآن 1400 سال پرانا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں 1400 سال پرانی ہیں، دین کے اندر کوئی نئی بات شامل ہونے والی نہیں ہے، لہذا ایسی تو بات نہیں ہے کہ فلاں بات ہے جی اس کو تو ہم پہلے سے جانتے ہیں، بہت ساری باتوں کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، مقصد تو تھوڑا سا ذہن کو دوبارہ اس بات پہ لے کے آنا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی ہمارے اندر بے حسی کا معاملہ ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، آج تو وقت ہے، ابھی تھوڑی اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، بات تو ہمارے ساتھ ہے، فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، فرمایا سن لو تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے بچوں میں سے بسا اوقات تمہارے دشمن ہوتے ہیں، فاحذروہم، سو ایسی حالت میں ان سے بچ کے رہو۔ یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جب ہمارے لیے ہماری بیویاں، ہماری اولادیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہیں، اسلام سے دوری کا سبب بنتی ہیں، ہم سے وہ غلط کام کرواتے ہیں، خود بھی غلط چلتے ہیں اور والدین کو بھی غلط چلانے کی کوشش کرتے ہیں،
ہماری مجبوریاں بن جاتی ہیں. یہ شادی کا موقع ہے، یہ فلاں جناب برتھ ڈے آ گئی ہے، یہ جناب بچے کے اور کوئی تہوار کا سلسلہ ہے، یہ بچے کی فرمائش ہے، یہ بیگم کی آرزو ہے. ایسی چیزیں جہاں اللہ کی ناراضگی ہے، جن باتوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ایسے کام ہم سے اولاد اور ہماری بیویاں کروائیں تو یقیناً ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اپنے اوپر بھروسہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ ایمان والو اس بات پہ بھی ذرا خبردار رہنا کہ بسا اوقات تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہوتی ہیں. فَاحْذَرُوهُمْ، سو ایسے حالات میں بچ کے رہنا، بچاؤ اختیار کر لینا. اور خاص طور پہ اس کا شان نزول کہ مکہ کے اندر کچھ ایسے صحابہ کرام تھے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا چلنا ہے، صحابہ چل نکلے. لیکن چند صحابہ اپنی اولاد کے ہاتھوں کچھ ایسے حالات وہ رہ گئے، مکہ کے اندر مدینہ شریف نہیں جا سکے. اب جب بعد میں ان کو خیال آیا اور وہ پہنچے تو انہوں نے یہ بھی سمجھا، ادھر سے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات، ادھر سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سارا دین جو باقی صحابہ سیکھ چکے ہیں ہم تو اس سے رہ گئے. بڑا محسوس کیا، بڑا غصہ آیا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو سزا تک دینے کے لیے تیار ہو گئے. ایک احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی. جب دوسرے صحابہ نکلے تھے ہجرت کے لیے تو ہمیں بھی وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں چلیں، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب اس بات کے اوپر پچھتانا ہی تمہارا کافی ہے. اب نظر انداز کرو اس بات کو، معاف کر دو اپنے بچوں کو. اب وہ بہانہ بنے ہیں، لیکن سنیے وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دیتے ہو، وَتَصْفَحُوا اور درگزر کرتے ہو، وَتَغْفِرُوا اور ان کو بخش دیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. جیتے جی جس کو احساس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، اللہ اسے درگزر فرماتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر احساس ہو جائے تو آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام کی شخصیات ہیں، اولاد کی وجہ سے تھوڑی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خبردار فرمایا ہے، فرمایا دیکھ لو جب اللہ رسول کی اطاعت سے تمہاری اولادیں آڑے آئیں، تمہاری بیویوں کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، تو یہ اولاد اور یہ تمہاری بیویاں تمہاری دوست نہیں ہیں، تمہاری دشمن ہیں. فرمایا اب تم ان سے معاف کرو، ان سے درگزر فرماؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. چلیں جی معافی ہوگی، بات ختم. اللہ فرماتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھو اور آئندہ سے اس کے مطابق چلتے رہو. خبردار ہو گئے صحابہ کرام. سو ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر گھر والوں کی طرف سے ایسی کوئی کوتاہی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں محتاط رہنا ہوگا. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کل آنے والے میں ہمیں کامیابی حاصل ہونے والی ہے. یہ دنیا کے معاملات ہیں، اور دنیا کی جو سب سے بڑی اور قیمتی نعمتیں ہیں ان کا ذکر اللہ پاک نے فرما دیا ہے. جیسا کہ دوسرے مقامات پہ باقی ساری چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے، اور انسان جس چیز کی فکر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم اگر خبردار ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہمارا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کے اوپر گواہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں جیتے جی انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی. اور آپ فرماتے ہیں کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں زیادہ تر لوگ وہ بس لاپرواہی کا شکار ہے، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا. اور میں الصحت والفراغ، جب تک صحت ہے، تندرستی ہے، انسان نہیں پرواہ کرتا. بیماری آتی ہے کچھ فکر مند ہو جاتا ہے،
اس وقت اس کو احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے، تو لہذا اپنے آپ کو قدرے نیکی کی طرف لے کے چلتا ہے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر ایسا موقع ہی نہ ملے اور اچانک اس کو موت آ جائے، پھر اس کا احساس کب پیدا ہوگا؟ تو موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والفراغ، فرصت ہے، اس کے پاس عمل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جب فرصت ختم ہو جائے گی، اچانک موت آ جائے گی، پھر یہ کیا کرے گا؟ تو بالکل دو لفظوں کے اندر اللہ کے رسول کتنی بڑی بات سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ دو ایسی باتیں ہیں کہ انسان لاپرواہی کا شکار ہے۔ صحت ہے، تندرستی ہے، وقت ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، لگا ہوا ہے دنیا کے اندر دوڑ میں، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو سجانے کے لیے کس قدر کوشش میں ہے۔ کبھی اتنی فکر اس نے اپنی آخرت کی بھی کی ہے؟ تو پھر وہی بات اللہ فرماتے ہیں رحمت متکاسر، یہ دنیا کی زندگی، اس کی بہتری اور اس کے لیے زیادہ اور زیادہ کی کوشش، یہ چیز تو تمہیں غافل کر دینے والی ہے اور اس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کتنی زیادتی، کس قدر زیادہ کی انسان کی کوشش اور اس کے بارے میں فکر کہ آپ سے میں ایک اور انداز سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا اگر انسان کے پاس سونے کی وادی ہو، سونے کی وادی، دو پہاڑوں کا درمیانی حصہ سونے کا بھرا ہوا، شاید کسی کے پاس ہو اتنا سونا۔ فرمایا یہ دنیا ایسی ہے، سونے کی وادی بھی ایک انسان کو مل جائے تو اس کا دل چاہے گا کاش کہ میرے پاس ایک وادی اور ہو اس طرح، حالانکہ وہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ وہ تو اتنا مال ہے، بیٹھ کے بھی کھائے گا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کیا باقی ایسا نہیں ہو رہا؟ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی فرمان کے مطابق کہ لوگوں کے پاس یہ سونے کی وادی جتنا خزانہ موجود ہے، لیکن اور زیادہ کی طلب میں برباد ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی کے پاس ایک گھر ہے تو وہ کہتا ہے ایک گھر اور بن جائے، ایک گاڑی ہے تو کہتا ہے ایک اور ہو جائے، کسی کے پاس ایک کارخانہ، فیکٹری، مل لگ چکی ہے تو وہ ایک اور کے چکر میں ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ زندگی جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کس موڑ کے اوپر یہ زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے تو ہم کیا ہیں؟ لیکن آخر کیا چیز ہے جو ہمیں اس فکر کے اوپر تو لے جا رہی ہے کہ بس اور زیادہ دنیا کا مال، دنیا کا ٹھیک کر لو، لیکن جو اصل ٹھکانہ ہے اس کی فکر ہے نہیں۔ بھائی یہ ایمان کے منافی بات ہے۔ ایمان والے تو کبھی اس بات سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ الہاکم التکاثر، یہ جو زیادہ مال کی چاہت جو ہمیں غافل کر کے رکھ دے، مومن کے شان نشان نہیں ہے۔ بھائی اس مومن کو تو اللہ پاک نے جنتوں کے اندر آباد کرنا ہے، تو اپنے آپ کو نافرمانوں والی لائن پہ کیوں لے کے چلتا ہے؟ اس کو زیب ہی نہیں دیتا۔ جب ہمیں پہچان ہوگی، ہمیں مالک نے توفیق دے دی، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب اس کے بعد اس طرح کی نافرمانیاں، یہ تو اچھی بات نہیں۔ پھر وہ دنیا جس کے بارے اللہ کے رسول مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ، کہ یہ دنیا آخرت کے مد مقابل اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ یہ تو ہمارے سامنے ہے نا، ہمارے سامنے ہے دنیا اور ہم اس کے لیے بہت فکر مند ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کو سامنے رکھیے۔ آپ اللہ کی قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ اللہ کی قسم مت دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے مد مقابل یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں حیثیت سمجھنا ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، تو میں کوئی تم میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو سمندر کے کنارے لے جائے،
چلے سمندر چھوڑیے، ہمارے پاس شاید نہ ہو، ہم جناب دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں، دریا کے کنارے چلا جائے اور اپنی انگلی دریا کے اندر ڈبوئے تو پھر دیکھے کہ میری انگلی کے ساتھ کیا لگ کے آیا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں اللہ کے رسول کس انداز سے مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کو اگر سمجھ آ جائے تو، اگر ایمان والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کہاں سمندر، کہاں دریا، اور کہاں انسان کی ایک انگلی اور انگلی کے ساتھ لگنے والا پانی، ایک قطرہ ہی ہوگا زیادہ سے، کتنا ہوگا؟ اب کہاں ایک قطرہ اور کہاں پورا دریا؟ بھائی جہاں دریا ہے تو وہاں ایک قطرے کا کیا حیثیت بھی کیا ہے؟ بس سمجھ لیں، یہ دریا ہماری آخرت ہے، یہ سمندر ہماری وہ والی زندگی ہے، اور ایک قطرہ ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ بس جیسے انگلی کو ہم نے صرف ڈالا ہے، یوں سمجھیے کہ ہم کو زندگی کا ٹچ دیا گیا، صرف بس ایک دفعہ ہماری انٹری ہوگی دنیا کے اندر، اب کیا ہے اس کے بعد؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو اتنی سی زندگی ہے اس کے لیے ہم اتنے فکر مند، اور جو مستقل زندگی ہے، جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس کا ہم نے کیا فکر کیا؟ یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ چلے ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے، زندہ نہیں ہے، بکری کا بچہ مرا ہوا، مر بجدی نسد کا میت۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سمجھاتے تھے باتیں، کسی طرح سے اس انسان کو بات سمجھ آ جائے، کیونکہ آپ کے فرامین قیامت تک چل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے باتیں نوٹ کی، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمیں آخرت کی فکر دلاتا ہے، ہمارے پیغمبر ہمارے لیے کس قدر فکر مند ہے۔ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے، وہ پڑا ہوا ہے بازار میں، گلی میں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال ایکم یحب ان ھذا لو بدرہم، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ ایک درہم کے بدلے اس کو خرید لے؟ ایک درہم قیمت کیا ہے؟ 3 ماشے چاندی ہے، آج کل بھی کوئی قیمت نہیں ہے، 500 روپیہ ہے، کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ایک درہم کے بدلے خرید لے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم میں سے تو کوئی فری میں بھی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، آپ قیمت کی بات کرتے ہیں۔ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء، ایک ذرہ بھی کوئی چیز اس کی قیمت ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے خوبصورت انداز سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میری اس بات کو نوٹ کر لو، للدنیا اہون واللہ من ھذا علیکم، جیسے اس کی حیثیت تمہارے ہاں ہے، آپ سمجھ رہے ہو نا کہ تم اس کو فری میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مد مقابل اتنی بھی نہیں ہے۔ فرمایا واللہ الدنیا اہون واللہ، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جیسے یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہارے ہاں حقیر ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے دنیا کے اندر کیا کچھ ہے، سب اس مالک نے پیدا کیا ہے، ساری سہولیات، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنے خزانے ہیں، اتنے ذخائر ہیں، اتنا کچھ ہے اس دنیا کے اندر، لیکن پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ اس آخرت کے مد مقابل یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہاں اتنی سی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی حیثیت تمہارے ہاں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی۔ اب اسے اگر ہم تو فری میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن یہ دنیا ہم کس انداز سے لینے کو تیار ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم تو مرے جا رہے ہیں اس دنیا کے لیے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے، لوگوں کے ساتھ جناب دھوکہ دہی کر کے، معاملات تو بہت آگے نکل چکے۔ بچے کو، بڑے کو کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا لیا جاتا ہے، ورگلا دیا جاتا ہے، اور اس کو جناب غائب کر لیا جاتا ہے، پھر تاوان مانگا جاتا ہے۔ یہ اغوا برائے تاوان کا سلسلہ عام ہے۔ بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، گھر والوں کے لیے بے بسی کا عالم پیدا ہو جاتا ہے۔
بڑوں کو جوانوں کو غائب کیا جا رہا ہے، گاڑی آ کے رکتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارا دین ہے، اسلام ہے، راستہ بتانا تو یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ بہانے سے بلاتے ہیں، زبردستی اٹھا کے گاڑی میں ڈال لیتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرف یہ حالات ہیں اس دنیا کی خاطر۔ اب ایسے لوگوں کو کیا معلوم کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج ہم کسی کی دنیا خراب کرنے کے لیے یا دنیا کا مال اسے لوٹنے کے لیے یہ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کیا کرنے والے۔ تو یہ تو غیر اسلامی، غیر فطری، غیر اخلاقی، غیر انسانی رویہ ہے کہ کہیں غیر مسلم بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو آج کا مسلمان کرنے لگ گیا۔ یہ تو بڑے عجیب سا معاملہ ہے۔ کچھ ایسے دنیا کے حالات، کچھ ایسے معاملات، کچھ ہماری بے حسی، ادھر سے ماشاءاللہ کلمہ شریف پڑھنے والے لوگ ہیں، ادھر سے وہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اس کے لیے آپ محنت کوشش بھی کریں۔ اصل میں معاملہ آگے کو بڑھ رہا ہے، یہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ نظام ختم ہونے والا ہے، جہاں صورتحال پہنچ چکی ہے۔ اب اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں فقط یہ بالکل معمولی سا ٹائم بھی ہمارے لیے بہت لمبا ٹائم ہے۔ سالوں کا ٹائم اللہ تعالیٰ کے یہاں سیکنڈوں کے برابر ہے۔ لہذا بس ہمیں کچھ تھوڑا سا آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو کچھ اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائیں اور ہم اس بات کی فکر کی توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم اس دنیا سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے، فقط سے، اپنی صحت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے کچھ کرنے والے بن جائیں۔ یقیناً اسی کے اندر ہماری خیر ہے۔ اگر ہم اس وقت فکر مند ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ مستقل آرام اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور موجیں حاصل کر پائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر بربادی اور ہمیشہ کا عذاب ہمارا مقدر بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی